नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। दो रुख में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, कोरोना की दूसरी लहर ने मुल्क को तबाह कर दिया है। इन सब के दरमियान त्योहारों में हुजूम का जमा होना मसले को और संगीन बना सकता है। ऐसी सूरत हाल में कोरोना वायरस की वबा की वजह से आइंदा ईद कैसे मनाएं, अब सब फिक्रमंद हैं कि क्या किया जाए। पिछले साल भी रमजान और ईद फीकी रही थी, इस बार भी वही हालात हैं। 13 या 14 मई को ईद का त्यौहार मनाया जाना है। मुल्क के बेशतर रियासतों में सख्त पाबंदियां आयद हैं, कहीं कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीनी मदारिस और दीगर उलमा ने मुसलमानों को मौजूदा हालात के पेश नज़र शरीयत की रोशनी में फतवे दिए हैं और तलकीन की कि ईद मनाएं, लेकिन कोरोना से बचकर। शाही इमाम ने भी कहा कि हर एक को चाहिए कि इस बार घर में ईद की नमाज पढ़े और घरों में ही रहकर त्यौहार मनाए। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा भी है और दूसरी लहर से बचते हुए तीसरी लहर का सामना भी करना है। अब यह तय करना आवाम की जिम्मेदारी है कि कोरोना से बचें और त्यौहार भी मनाएं, वरना हम और आप शमशान और कब्रिस्तान के अलावा अस्पतालों में मरीजों की मौजूदा हालत से अच्छे से वाकिफ हैं और अब मजीद कोरोना के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, कोरोना और ईद के दो रुख पर क्या है रुख जानेंगे दो खास मेहमानों से प्रोग्राम दो रुख में। आज हमारे साथ हैं मौलाना खालिद रशीद, चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, इमाम ईदगाह लखनऊ, और डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन। ये अपना अपना रुख रखेंगे कि हमें त्यौहार, अपने ईद कैसे मनानी है और कोरोना से कैसे बचा जाए, क्योंकि कोरोना के जो वबा है, जो मर्ज इस वक्त लाक है लोगों को, उसकी सूरत हाल अलग अलग तरीके से तब्दील हो रही है। आपने कभी सुना था कि बच्चे भी मुतासिर होंगे, नौजवान भी मुतासिर होंगे, ज़ईफ़ तो होंगे ही होंगे क्योंकि कमज़ोर होते हैं। लेकिन अब इससे बचने की तदाबीर क्या हो, कैसे बचा जाए। लेकिन सबसे पहले शरई तौर पर ईद कैसे मनाई जाए। रमज़ान का तकरीबन हिस्सा ख़त्म हो गया, बस 1-2 दिन में ईद हमारे सामने होगी। खालिद रशीद फ़रंगी महली साहब मोहताज तारुफ नहीं, आलिम दीन हैं और लखनऊ ईदगाह के इमाम भी हैं। खुद ये इमामत करते हैं ईद की नमाज़ों की। लेकिन इस वक्त खालिद रशीद फ़रंगी महली साहब के जहन में क्या कुछ चल रहा है, क्या रुख होगा ईद का और क्या तलखीन हो मुसलमानों के लिए। मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली साहब ईद को लेकर फरमाया कि कोविड-19 कोरोना ने अभी फरमाया कि कोविड-19 कोरोना वायरस के सिलसिले में सब आवाम बखूबी इस बात से बेखबर है कि ये कितनी ख़तरनाक वबा है, कितनी ख़तरनाक बीमारी है और कितनी बड़ी तादाद में लोग इसकी इज़्ज़त में आकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं जी। और कितनी बड़ी तादाद में लोग अलील हैं, बीमार हैं। लिहाजा जान है तो जहान है। तो इस सिलसिले में ईद तो जाहिर सी बात है हर बार आएगी और अगले साल इंशाअल्लाह हम लोग पूरी आज़ादी के साथ बड़े पैमाने पर जैसे हर साल ईद मनाते हैं, इस साल अगले साल भी मनाएंगे जी। लेकिन गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल जो कि ख़तरात और ज़्यादा बढ़ गए हैं, लिहाजा तमाम मुस्लिम तंजीमों ने मुसलमानों से यही अपील की है और इस सिलसिले में हम लोगों ने अपने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से एक ईद उल फित्र की एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें मुसलमानों से यही अपील की है कि ईद अपने घर में रहकर ही मनाएं और जो लोग मस्जिदों में रह रहे हैं 4-5 लोग, वही मस्जिद में ईद की नमाज अदा करें और बकिया लोग अपने घरों में नमाज अदा करें। और इस सिलसिले में ऐसी एक्सट्रीम और ऐसी इमरजेंसी हालात में शरीयत ने हमें पूरी का पूरा कंसेशन दिया है और शरीयत ने बड़ी गुंजाइश पैदा की है। ज़ाहिर बात है शरीयत इंसानों ही के लिए है, तो शरीयत ने इंसानों की जान और उसके सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को एक मजहबी फरीज़ा भी करार दिया है। लिहाजा अपनी जान, अपने अहल-ओ-याल की जान की हिफाजत हमारा शरई फरीज़ा भी है। लिहाजा जिस घर में भी 4 लोग हैं वो ईद की नमाज बाजमात घर में अदा कर सकते हैं जी। और बहुत आसान है कि ईद के बाद जो खुतबा है जी, वो भी उस सिलसिले में भी ये बात बताई गई कि जिन लोगों को खुतबा याद ना हो तो वो पहली रकात में कोई भी 2 सूरतें पढ़ सकते हैं और सूरह फातिहा पढ़ लें और सूरह इखलास पढ़ लें और दूसरे खुतबे में दुरूद शरीफ और एक कोई अरबी की दुआ पढ़ लें, खुतबा हो जाएगा। बिल्कुल। तो लिहाजा और ये भी इस एडवाइजरी में लोगों से अपील की है
کہ نہ کسی کے گلے ملیں نہ کسی سے ہاتھ ملائیں، اور موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو عید کی مبارکباد دیں۔ بالکل۔ اور جو حالات ہیں اس کے مد نظر ہم لوگوں نے مسلمانوں سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ اپنے عید کے بجٹ کا 50% غریب اور غربا میں تقسیم کریں، بالکل، جس سے کہ لوگ بڑے پیمانے پر لوگ اس وقت مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی مدد ہو سکے۔ بالکل۔ اور جو حالات ہیں اس میں بجائے نئے کپڑے بنانے کے، جو بھی بیسٹ پاسبل کپڑے آلریڈی اللہ نے آپ کو دیے ہیں اسی کو پہن کر کے اپنے گھروں میں عید منائیں، سیوئیاں ضرور پکوائیں، اور کیونکہ یہ خوشی اور مسرت کا دن ہے جو ہم لوگوں نے روزے رکھے ہیں، اس کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا دن ہم لوگوں کو تحفے میں دیا ہے۔ ہمارے ساتھ محسن ولی صاحب بھی ہیں، سینئر کنسلٹنٹ میڈیسن ہیں سرگنگا اسپتال کے، اور اس کورونا کے حوالے سے کئی بار ہمارے مختلف شوز میں محسن صاحب آتے رہے، لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ محسن صاحب، آپ کو بھی عید منانی ہے، کورونا سامنے ہے، کورونا کا رخ موجودہ حالات میں کیا کچھ کہہ رہا ہے لوگوں سے تہوار کو لے کر؟ کورونا نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ آپ سے میں ملنے نہیں آتا، آپ مجھ سے ملنے آتے ہو اور پھر پھیلاتے ہو لوگوں کو۔ جی آپ نے صحیح فرمایا، اور حضرت مولانا فرنگی مہدی صاحب نے بھی صحیح فرمایا، اور میرے کو بہت اس وقت رقت طاری ہو رہی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے۔ عید کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں رمضان کے، ان کی اطاعت کرنے کے بعد یہ ایک خوشی ہے، تو جس نے بھی روزہ رکھا ہے اس کی عید ہو گئی۔ جی اب اس میں سوئیاں بنا لیں جیسے حضرت نے فرمایا ہے، لیکن میرا دل آپ کے کل کے پروگرام کے بعد سے جو دکھ رہا ہے کہ 43 اساتذہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ہمارے نہیں رہے، اور کتنے ایسے ہمارے بھائی بہن ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں لگ رہا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو اس دنیا سے لے جا چکے ہیں تشریف۔ اور آج شام میں نے مکہ معظمہ میں میرے ایک دوست ہیں جو میڈیکل کا کنٹرول کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ حرمین شریفین کا کیا حال ہے، تو ایک عجیب بات انہوں نے بتائی۔ انہوں نے بتایا یہاں ٹوکن بڑھ چکے ہیں، جن جن لوگوں کو حرمین میں داخلے کی اجازت ملی ہے، یہ نمبر لگ گیا ہے، اگر اس سے ایک بھی زیادہ آئے گا تو اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ کتنی بڑی محرومی کی بھی بات ہے، اور کتنے بڑے نظم کی بات ہے، جب اللہ کے گھروں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ پابندی عائد ہو سکتی ہے، تو پھر ہمیں بھیڑ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے۔ بے شک ایسی جگہ جہاں پر مرکز ہے مسلمانوں کا، اسلام کا اور عقیدے کا ایک ایسا مرکز ہے، اس سے بڑی چیز ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں، بے شک اس سے بڑی چیز ہو نہیں سکتی۔ میں وہاں اور میں نے وہ منظر دیکھے ہیں جب قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنی والدہ کو بھیڑ میں حج کرایا ہے، تو اس لیے ہم کو اس وقت منظم طریقے سے ایک ڈسپلن کی دکھاوٹ کرنی ہے، دکھانا ہے، ایک ڈسپلن کی نمائش کرنی ہے، نمائش تو نہیں کہنا چاہیے، ڈسپلن کی پریکٹس کر کے اس کی مثال قائم کرنی چاہیے۔ بے شک بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی محسن ولی صاحب، فرنگی مہدی صاحب، رشید صاحب، جس طرح سے محسن ولی نے کہا کہ مدینہ منورہ اور مکہ المعظمہ میں ٹوکن بٹ رہے ہوں، بڑی سخت پابندیوں کے ساتھ وہاں پر عبادتیں ہو رہی ہوں، اور کورونا ٹیسٹ نیگیٹو بھی ہو، بالکل کے بھی لگے ہوئے ہوں، یہ دو شرطیں ہو رہے ہیں اس میں۔ بالکل یہ ساری پابندیاں ہیں۔ تو اب ایسے میں رشید صاحب آپ نے بہت سی تفصیل سے شروع میں ہی اپنی ساری باتیں رکھ دی ہیں۔ شرعی طور پر جس طرح سے کہا گیا کہ مسجدوں اور عیدگاہیں جو ہے ضروری نہیں ہیں عید کی نماز کے لیے، گھر میں آپ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 4-5 لوگ نماز پڑھ لیں، یا ایک کالونی یا ایک بلڈنگ یا ایک جس طرح سے رقبہ ہے وہاں پر 8-10 لوگ رہتے ہوں، تو جس طرح سے ڈسٹنس بناتے ہوئے، یعنی تمام قواعد اور ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے کیا حکم ہے کہ کتنے لوگ ہوں، کتنے لوگوں کی جماعت بنی عید کے لیے تمام پابندیوں کے ساتھ؟ دیکھیے ہر اسٹیٹ نے ایک تو الگ الگ کہیں لاک ڈاؤن ہے، کہیں نہیں ہے جی، اور کہیں پہ چند گھنٹوں کا کرفیو ہے، کہیں کئی دنوں کا لاک ڈاؤن ہے جی، اور ہر اسٹیٹ نے اپنے الگ الگ ایڈوائزریز جاری کی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بھی آپ اسٹیٹ میں رہتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ نے جو ہدایات دی ہیں آپ کو ہر پوائنٹ بائی پوائنٹ اس پر عمل کرنا ہے ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس سلسلے میں شرعی مسئلہ ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے اور دوسروں کی جان کی حفاظت ہر مسلمان کا شرعی اور مذہبی فریضہ ہے، تو اپنی جان اور اپنے گھر والوں کی جان اور صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اور جمعے اور عیدین کے سلسلے میں شریعت کی واضح اس میں احکامات ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جماعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم سے کم 4 لوگ ہوں، یعنی ایک امام اور 3 مقتدیوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ تو جہاں 4 یا 5 لوگ کسی گھر میں آلریڈی ہیں، یہ نہیں کہ محلے والے جمع ہو کر کے کسی ایک گھر میں نماز ادا کرنے لگے ہیں، تو اس سے پھر وہ معاملہ ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے روکا جا رہا ہے بھیڑ جمع کرنے۔ ایک گھر میں اگر اتنے لوگ ہیں تو 4 لوگ ہیں تو وہ جماعت کر کے عید کی نماز آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، اور جہاں 4 سے کم ہیں تو وہاں پر عید کی نماز نہ ادا کریں، بلکہ جیسا کہا گیا کہ اشراق کی نماز علیحدہ یعنی الگ الگ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مذہب اسلام میں ہر چیز کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا روزے داروں نے روزے رکھے، عبادت کی، اور اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ تراویح بھی ہم لوگوں نے گھر میں پڑھی، مساجد میں عام طور پر بڑی جماعتیں نہیں ہو پائیں، لہٰذا اللہ تعالی ہم لوگوں کے روزے قبول کر لے، اور اس سے ہم لوگوں کے لیے یہی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے پورے رمضان میں ہم لوگوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جی محسن صاحب، کورونا کی جو لہر چل رہی ہے، دوسری لہر، اب تیسری لہر کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، ہم دوسری لہر کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں، دوسرا لہر میں ہم جو ہے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اب تیسری لہر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ بچوں کے لیے بھی ہے، تو ایسے میں جہاں لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں کہیں تھوڑی بہت راحت ہے، ایسے میں بھی لوگ اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کورونا کو پوری طرح سے نظر انداز کر رہے ہیں۔ کیا ایڈوائس کرتی ہے کہ ڈاکٹروں کی ٹیم یا اسپیشلسٹ جو ہیں، آپ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ لوگ تھوڑی سی چھوٹ کا فائدہ اٹھا کر کورونا کو، میں یہ کہوں گا گلے لگانے بلکہ موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ میں نے شروع میں ہی کہا قبرستان اور شمشان اور اسپتالوں کے حال سے ہم واقف ہیں، ایسے میں پھر بھی لاپرواہی کتنی خطرناک ہوگی تیسری لہر کے لیے۔ محسن صاحب، بہار میں ندی کے کنارے وہاں کے جو چشمدید ہیں انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ روز 100 کم و بیش 100 لاشیں بہہ کے آ رہی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا مرنا اور گاؤں میں کورونا کا پھیل جانا، یہ بہت نقصان دہ اور بہت ہی آنکھ کھولنے والا، آئی اوپنر جس کو کہتے ہیں، یہ بیان ہے۔ اور یہ آج کل کے دنوں میں ہی شروع ہوا ہے کہ گاؤں میں 35 چھوٹے چھوٹے گاؤں میں 30 35 آدمی بخار آیا، کھانسی آئی اور مر گئے، نہ ٹیسٹ، نہ ڈائگنوسس، نہ کورونا۔ ایک بوڑھا آدمی کہہ رہا تھا، مجھے اس کی بات بڑی معصومیت کی لگی، قرآن آ گیا ہوگا، یہ مر گئے، بخار آیا، کھانسی آئی، قرآن آ گیا ہوگا۔ تو ان کو بیچاروں کو اس کا نام بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ میں اس کا وہ کر رہا ہوں، اس کی معصومیت کو وہ کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں کہ یہ سیدھے سادے لوگ جنہوں نے ایسی کبھی تباہی نہیں دیکھی تھی تو ان تک بھی یہ پہنچ چکا ہے۔ اس لیے بہت اس وقت توبہ کرنے کا مقام ہے۔ میں تو یہ کہوں گا ماسک لگائیے اور توبہ کریے، گھر میں رہیے، جیسے ہمارے مفتی صاحب نے بتایا۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ میں 5 مہینے آئی سی یو میں رہ کے آیا ہوں اور بس میں کیا کہوں، میں یہی کہتا ہوں لوگوں سے، مجھے بڑی ترغیب ہوئی وہاں رہ کے، اور میں نے بہت قریب سے موت کو ایک فیل کیا، احساس کیا کہ اگر میں نہ بچ کے آتا آج گھر میں تو میرے یہاں نہیں بیٹھا ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے ہے، اس کو قدر اور غنیمت سمجھیں، ماسک لگائیں، حکومت کے احکام کا ہم پالن کریں، اس کو عمل کریں، اور ہم گھر سے نہ نکلیں جیسے کہ بتایا جا رہا ہے بار بار۔ اور آپ نے بہت اچھی ترجمانی کی، کورونا خوددار وائرس ہے، جب تک ہم اس کو گھر سے باہر جا کے بلا کے نہیں لائیں گے ہمارے گھر میں نہیں آئے گا۔ آپ کی بالکل بات، میرے پاس یہ انگلش کا کوٹ ہے جو آپ نے ابھی فرمایا، اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دوں گا، شاباشی دوں گا۔ اور جب سے آپ کی میں نے پروگرام کا ٹائٹل دیکھا ہے میرا دل بہت لرز رہا ہے اور ڈر رہا ہوں کہ اللہ عید کا کہاں، ابھی تو ماتم ہی ہو رہا ہے گھروں میں، ایک گھر کے 4 آدمی چلے گئے،
कैसी ईद, और इस ईद पे वही जो बताया है, इशारा किया है, गरीबों की खैरियत लेना, उनकी जरूरत को पूरा करना, उनके कपड़े बनवाना, और जिस घर में मेल मेंबर्स मर गए हैं उनको पैसे देना, ज़कात के पैसे उनको ढूंढ ढूंढ के देना। ये रमजान का मतलब ईद मनाने का ये है कि हमने ज़कात मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा दी हो, हमने लोगों के घरों में खाने का फिक्र कर लिया हो, उनके घर भी इसी वजह भिजवा दो, और गरीबों के लिए और जिसके घर में नुकसान हो गया है उसके लिए जो आप उसकी मदद कर सके बेशक करिए। यही मेरी ईद है, यही आपकी ईद है। बेशक, बहुत बहुत अच्छी बात। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, लोगों का अक्सर ख्याल होता है कि रमजान हो गया, 30 रोजे हो गए, अब ईद मनानी है। ईद का मतलब है नए कपड़े, ईद का मतलब है ईदगाह में नमाज अदा करना, बगलगीर होना, हाथ मिलाना, मुसाफा करना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये कोरोना से पहले की हद तक तो हम ख्याल में सोच सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालत में ईद का मतलब कैसे हो। लोगों को इस वक्त सारी निगाहें उलमा पर हैं कि ईद का मतलब अब यहां बदल गया है। हकीकी तौर पर ईद के जो है इस्तिलाही माने अगर बताया जाए कि ईद कहते किसे हैं, मुसलमान की ईद कैसे हो और मौजूदा हालत में कैसी हो, किस तरह की शराइत के साथ ये ईद मनाई जाए और खुदा को राजी। अक्सर आपने देखा होगा कि चांद रात होती है, उस दिन जिस तरह से भीड़ लगी रहती थी बाजारों में, अक्सर उलमा कहते कहते थक जाते थे कि ये 30 दिन के बाद मजदूर को उसकी मजदूरी का दिन है, अल्लाह को राजी करने वाला दिन है। लेकिन लोग है कि मानते नहीं थे, भीड़ लगा देते थे बाजारों में। मैं यहां पर पूरी माजरत के साथ एक लफ्ज कहूंगा कि कोरोना ने इस भीड़ को रोक दिया। इस दिन जो खुदा को राजी करने वाली आखिरी रात है, उस दिन लोगों का जो तमाशा होता था वो कम से कम नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि लोगों को हकीकी तौर पर ईद क्या है, कैसे मनाई जाए, और साथ में जिस तरह से मोहसिन साहब ने कहा कि हमें ईद के दिन उन लोगों का भी ख्याल करना है जो ईद उनको सिर्फ दिखती है लेकिन मना नहीं पाते वो लोग। रशीद साहब। सही। ये देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी और तमाम तंजीमों ने इस सिलसिले में हिदायत जारी की हैं और सभी ने पूरे मुल्क के में मुसलमानों से अपील की है कि ईद हमें एकदम सादगी से मनानी है। और मज़हब इस्लाम में ज़ाहिर सी बात है, जो भी ईद है या ईद उल फितर है या ईद उल अज़हा है, ये इसको भी एक इबादत का दर्जा हासिल है। इबादत इन द सेंस कि जबकि आप उसको इबादत की तरह करें, अगर आप उसमें गैर इस्लामी रस्म रवाज दाखिल कर देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उस इबादत के कोई माने नहीं रह जाते। अगर आप ईद के मौके पर भी फजूल खर्ची करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको जो ईद मनाने का एक तरीक़े से सवाब मिलना चाहिए, हम कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में लोग उससे महरूम रह जाते हैं। असल ईद ये है कि जो हमने रोज़े रखे हैं और अल्लाह ने हमें तौफीक दी, तो ईद के दिन हम अल्लाह के हुजूर में हाजिर होकर के अल्लाह से इस बात का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें पूरे महीने अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाई, और उसी के साथ साथ अल्लाह से ये भी दुआ मांगें कि इन इबादतों को करने में जो हमसे गफलतें हो गई हों, जो गलतियां, जो कोताहियां हो गई हों, जो कमियां रह गई हों, अल्लाह ताला उसको अपने फजल रहम और करम से माफ़ फरमाए। और इसीलिए ईद में ये इस्लामी शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि ईद से पहले या नमाज से पहले गरीबों में, ज़रूरतमंदों में फितरा ज़रूर अदा कर दो, जिससे कि कोई भी इंसान उस दिन ऐसा न रह जाए पूरे मुल्क में जिसके पास कि 2 वक्त खाने के लिए रोटी ना हो, या ईद मनाने के लिए या खुशियाँ मनाने के लिए उसके पास कोई ज़रिया ना हो। और उसी के साथ साथ हमें इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि ईद के दिन अल्लाह तबारक व ताला अपने फ़रिश्ते ज़मीन पर भेजता है, और जो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं तो ये फ़रिश्ते अल्लाह ताला से उसके लिए दुआएं करते हैं। लिहाजा हम लोगों को ईद पूरे इस्लामी तौर तरीक़े से मनानी चाहिए, और इस मौके पर तरीक़ा यही है कि जैसा कि अभी इससे पहले कहा गया कि हरमैन शरीफैन और मस्जिद नबवी तक में अवामी कोई भी इबादत नहीं अंजाम दी जा रही है। तो लिहाजा हम लोगों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था ईद के दिन, जो मसनून तरीक़ा है कि आप सवेरे गुस्ल फरमाते, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते, उसमें नए कपड़े का जिक्र नहीं है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते, आँखों में सुरमा, सर में तेल और कपड़ों में खुशबू लगाते, खजूर से अफ्तार करते,
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے. لیکن اس سے یہ تمام سنتیں ہمیں ادا کرنی ہیں، لیکن اپنے گھر میں رہ کر ہی نماز ادا کرنی ہے. اور جو بات کہی گئی کہ اس موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں، پڑوس میں، آپ کے محلے میں جن کے ہاں کرونا کی وجہ سے کسی کا بھی انتقال ہو گیا ہو تو آپ اس کے ہاں اپنے امداد ضرور پہنچائیں. اللہ نے اگر آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، آپ اگر ضرورت مند ہے وہ تو آپ اس کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں. یہ تمام مد اسلام نے انسانوں ہی کی مدد کے لیے رکھی ہیں، اور اس سال کی عید کا مطلب یہی ہے کہ ہم جتنا بھی دوسروں کی مدد کریں گے اور اپنا جتنے بھی ہم خود اپنے آپ کو اپنے گھر میں ہی محدود رکھیں گے اتنی ہی بڑی ہماری عید انشاءاللہ ہوگی. بے شک. محسن صاحب، تفصیل سے رشید صاحب نے بتا دیا کہ اسلامی طریقہ کیا ہے عید کا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دوسری لہر کے بعد یہ اکثر بتا رہا ہے کہ سختی کے ساتھ اس پر عمل ہو، کیونکہ پہلی لہر میں ہم نے دیکھا کہ کتنے برے حالات تھے، اور اب دوسری لہر، تیسری لہر کا سامنا ہم کرنے جا رہے ہیں. ایسے میں سرجیکل ماسک کی بات ہو رہی ہے کہ اب دو آپ کو ماسک لگانے ہیں، سینیٹائزر کا اچھے سے استعمال کرنا ہے، دوری اب تھوڑی اور بڑھ گئی ہے، پہلے 2 گز کا فاصلہ، آپ بتا رہے ہیں کہ اور تھوڑا فاصلہ بڑھانا پڑے گا. لیکن عید کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ گلے بھی ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، ساری چیزیں، وہ تو اب ناممکن ہے. لیکن بحیثیت ڈاکٹر آپ عوام کو کیا مشورہ دیں گے؟ لوگ قریب میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر ہی لیتے ہیں، لیکن لاشعوری میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو بحیثیت ڈاکٹر آپ کس طرح کے پریکاشن کے لیے جو ہے سجیسٹ کریں گے لوگوں کے لیے؟ پہلی تو بات یہی ہے جو بار بار کہا جا رہا ہے، گھر میں رہنا ہے، لیکن میں اس میں تھوڑا سا میرے دل میں ایک بات آئی کہ جی ہم دوسروں کی خیرخواہی کے لیے جو بھی کر سکیں وہ کریں. دیکھیے عجیب حال ہو گیا، کیسی وعید آئی ہیں بغیر عذر گھر میں نماز نہ پڑھنے کی، اور آج ہم لوگ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنی ہے. یہ ایک عجیب ایک مسئلہ ہے، سمجھ سے باہر ہے، سمجھ کے اوپر ہے. اس میں بس میں یہی کہوں گا، خوشی دوسرے کو خوش کر کے جو ملے اصلی خوشی وہ ہے، دوسرے کا پیٹ بھر کے جو خوشی ملے اصلی خوشی وہ ہے، دوسرے کے تن پر کپڑا پہنچا کر جو خوشی ملے وہ خوشی اصلی ہے. اور ہم کو اسلام کا تعارف انہی طریقوں سے کرانا ہے، لوگوں کی امداد کرنی ہے. ان کو بہت سے بیمار پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں، ان کو ہم کچھ بھجوا سکیں، جا تو آپ سکتے نہیں کووڈ کے مریض کے پاس، تو بھجوا دیں، ان کے گھروں پہ بھجوا دیں. اور میڈیکل کا جو بار وہ تو یہی ہے، میں نے تو بہت پہلے اکتوبر میں کہا تھا ڈبل ماسک لگائیے، اور میں 3 ماسک لگا کے آپ کے پروگرام میں بیٹھا تھا. جی تو یہ اب جو سننے میں آ رہا ہے ہوا سے پھیلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ہوا کو بھی صاف کر دے اور اس کو ہمارے لیے اچھا بنا دے، اور ہمیں آگے آنے کے لیے جیسے حضرت نے فرمایا نیکی کی طرف گامزن کر دے. بڑی عبرت کا مقام ہے، بڑے رونے کا مقام ہے. اور بڑا عجیب و غریب یہ انداز ہے کہ ویٹیکن بھی خالی، حرمین شریفین بھی خالی. یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے بزرگ تو یہ کہتے تھے حرم کے لیے کبھی خالی لفظ مت ادا کرنا، کہ ہم رات کو گئے تھے حرم خالی تھا، ہم نے 4 بجے طواف کر لیا. یہ لفظ حرم کے لیے یوز ہی مت کرنا. لیکن کیا ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک عجیب سی ایک الفت ہے، اور وہ قابل بیان نہیں ہے. یہ شاید ہماری آزمائش ہے، ہمارے اعمال کا پھل ہے. تو میڈیکل کے اعتبار سے بھی خوب وضو کریں، ناک میں پانی جو ڈالنا ہے آج اس کا بھی فائدہ دیکھ لیا ہوگا آپ نے، یہ کالا فنگس ناک میں جاتا ہے. یہ جو اسلام میں طریقہ ہے ناک دھونے کا 5 ٹائم 3 بار، وہ یہی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی بولا ہے بیٹھ کے کہ ناک کو صاف رکھو، آنکھوں کو صاف رکھو. یہ سب وضو میں ہے. اسی لیے آتا ہے کہ نماز میں صحت ہے، نماز کی صحت طہارت سے شروع ہو جاتی ہے. جب آپ اپنے کو طہارت کرتے ہیں، اپنی طہارت کرتے ہیں، اس کے بعد وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. اور وہ اسلام میں جو نماز ہے وہ لوگوں نے اس کو کمپیئر کیا ہے یوگا سے. میں تو کہوں گا یوگا سے کئی گنا اچھی چیز ہے نماز، کیونکہ یوگا میں صرف مسکولر ایکسرسائز ہوتی ہے، یہاں ایموشنل بھی ہوتی ہے. ہماری استحضار رہتا ہے کہ ہم خدا سے بات کر رہے ہیں، اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا تعارف دنیا والوں سے کرانے کے لیے یہ موقع آتے ہیں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان کا کردار کیا ہے، یہ کتنا سچ بول رہا ہے، کتنا دانویر ددھیچی بن رہا ہے، کتنا لوگوں کی خوشی دیکھنا چاہ رہا ہے، کتنا لوگوں کی مدد کر رہا ہے. اگر آپ کو توفیق ہو، دیکھیے لوگوں نے آکسیجن سلنڈر لگائے، آکسیجن دی لوگوں کو، اور اس کو باہر کے ملکوں نے دکھایا ہے باقاعدہ
बिल्कुल। ऑक्सीजन ऐसे ऐसी जगह मुहैया कराई गई, हमको भी इसमें आगे आना चाहिए। जी। हमारी कुछ मस्जिदों में बेड्स लगाए गए, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। और अभी आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली में बना है 200 बेड का, जी। जिसमें किसी बड़े आदमी ने, उनका नाम बिल्कुल। नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी 2 करोड़ रुपया का दान दिया है। हमारे इस्लाम में, हमारे मुसलमान भाइयों में इससे ज्यादा अमीर अमीर लोग हैं, ऐसा बेशक नहीं है। इस हम वक्त सारे के जरूरत सारे है गरीब कि हैं। इस्लाम उनकी इतना दिमाग सख्त का रूप मजहब इधर नहीं होना है, चाहिए। आपको मौके और नजाकत के हिसाब से छूट भी देता है, गुंजाइश भी रखता है। जैसा कि मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने कहा कि बचिए, दूसरों को बचाइए और ईद भी करिए। ईद से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अपने घर में। लेकिन मुख्तसर आखिर में सिर्फ एक ही लफ्ज कहूंगा कि इस वक्त ये सोच लीजिए कि कपड़ों से कहीं ज्यादा कफन बिक रहे हैं। और आपके मोहल्ले में अगर किसी ने कफन लाया हो या अंतिम संस्कार के लिए चीजें लाई हो, उसके दिल से पूछ लीजिए कि त्यौहार कैसे मनाएं, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए दूसरों का ख्याल करना इस्लाम में बेहद जरूरी है। तो मौजूदा हालात एक मुसलमान के लिए यही कहते हैं, चाहे कोई शख्स हो, कोई त्यौहार मनाता हो, कि कोरोना त्यौहार भी मनाता है, ये भी सोच लीजिए। क्योंकि त्यौहार आप नहीं मनाते हैं। इस वक्त अगर आपने सारी गाइडलाइंस को जो है ताक पे रखकर त्यौहार मनाए, तो आपके साथ कोरोना भी त्यौहार मनाएगा, ये सोचिए। और उसका त्यौहार सीधे शमशान और कब्रिस्तान तक आपको लेकर जाएगा। तो दो रुख में आप दोनों मेहमानों का अपनी अपनी बात रखने, अपना रुख रखने के लिए बेहद शुक्रिया। दो रुख में फिलहाल इतना ही। आदाब।